اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون واقسموا باللہ جہد ایمانهم لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ تم لوگ ان کو گالیاں مت دو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، پس وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے حد سے تجاوز کرتے ہوئے نا علمی کی وجہ سے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ہم نے اسی طرح ان کے عمل مزین کیے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پس وہ انہیں باخبر کرے گا ان تمام کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں بڑی پختہ قسمیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر آ جائے ان کے پاس نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیں کہ آیات اور نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تم نہیں جانتے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، کہ اگر وہ نشانی آ بھی جائے تو لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں اور آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جیسے یہ اس نشانی اور معجزے پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں چھوڑے رکھیں گے کہ اپنی سرکشی میں یہ سرگرداں رہیں اور بھٹکے رہیں۔ ستویں سپارے نہیں ہیں آخری آیتان جی، اور اللہ تعالیٰ پہلی آیت چ قانون اور ضابطہ بیان کیتا، اور وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر تسی بتاں اور مشرکین نے جڑے معبود ہیں انہاں اگر تسی برا بھلا آکسو اور گالیاں کھڑے سو تو ان زدے چ آن کے تساں نے سچے خدا گالیاں کھڑے سن اور برا بھلا آکسن تو تسی انہاں برا بھلا نہ آکو، تاکہ ان تساں نے حقیقی خدا نے متعلق کوئی زبان چو گند نہ کٹا۔ یہ حکایت ہے اور اس تو علماء بے شمار مسائل مستمت کی تین۔ اتنے دو چیزاں، ایک تو یہ کہ انہوں نے جڑے خدا ون انہاں برا بھلا آخنے نہ کیا مطلب ہے، یعنی تساں انہوں نے تردید تک کرنی جڑوے تسی توحید بیان کرے سو تو انہوں نے خداونی تو خود بخود تردید بھی ہو گئی، اور جس وقت تسی آکسو کہ انہوں نے ہتھے نہ کوئی نفع نہ نقصان نہ کوئی گل نہ کوئی بات، تو اس تے بھی ان چڑ سن، انہوں نے حضور نے رسالت بیان کرے سو تو تمہیں کافراں اچھا نہیں لگنا۔ تو وقت ای اللہ تعالیٰ نے اس آیت نہ مطلب کے پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید بیان کرنا فرض ہے، رسالت بیان کرنا فرض ہے۔ دین اور اسلام نے ان تمام چیزاں جڑیاں اسلام نے اندر فرائض اور واجبات نہ درجہ رکھنیاں انہاں بیان کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر ان گلاں تو نہ تکلیف ہونی تو ہزار واری ہونی رہے، او کہیں روکنے کی اجازت نہیں کہ بھائی جی کافراں تکلیف ہونی تو لہذا انہوں نے عقیدے نہ ہلاؤ ہی نہیں، تیرے نہ چھیڑ چھاڑی نہ کرو اور اپنا خاموش رہو، اس نے اجازت نہیں۔ توحید بیان کرنی، اللہ تعالیٰ نے وحدانیت بیان کرنی، الوہیت بیان کرنی، شرک نہ رد بیان کرنا، تاکہ لوگ اس شرک نی گندگی تو بچن۔ لیکن ایک کے گاڑ کرنا، تسی آنے جتو سنے جساں تو کو جینا پہ اس نے فلانی تے ٹمکانی،
تے فلانے تونے معبود نہیں ایسی نہیں تیسی، تو گال کھڑ کے اگر تسی انہاں نال گل کرے سو تو اللہ تعالیٰ انہاں گالیاں تو اور بد زبانی تو منع پہ کرے۔ شرک نہیں تردید کرو، اس سے کوئی پابندی نہیں۔ اس تو قانون ہی بیان ہویا کہ اگر کوئی چیز مباح ہے، کرو تمی ثواب ہے، نہ کرو تمی مستحب درجے کی شے ہے، مباح چیز ہے تو اس نے تبلیغ کرنی چاہیے، نہیں مباح چیز نہیں۔ لیکن اگر مباح چیز کہیں گناہ نظریہ بن ونجے تو وقت او مباح بھی شریعت اساں نے کی ہن حرام ہے، تو اساں اس کی اجازت نہیں۔ لیکن مباح امر یعنی جڑا فرض واجب نہیں، بالکل ہلکے درجے کی چیز ہے، اساں اگر تسی کر چھوڑو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی ایڈا نقصان نہیں۔ تو ایجی چیزیں پیچھے لیڑ بنا دیونا، فتنہ بنا دیونا، فساد بنا دیونا، اس تو شریعت منع کر دیتا ہے اس آیت نے اندر کہ تسی حالانکہ جڑے بتن انہاں برا بھلا آکھنا ای مباح ہے، انہوں نے مذمت بیان کرو، انہاں برا بھلا آکھو، ای شرن حرام نہیں، لیکن جتھے ہی علت پائی ویسی وقت حرام ہو ویسی۔ اگر تسی اے جی جائی کے بیان پہ کرے نو جتھے مشرک کافر بھی بیٹھے اور ان تو سنے انہاں سخت گلاں سن کے ان اللہ بھی گالیاں کڈن لگ پو سن تو اتھے حرام ہو ویسی انہوں نے مذمت اس انداز میں بیان کرنا۔ انج اگر اتھے مشرک کافر نے آپس اتھے بیٹھے ہیں، کوئی میں سخت لفظ آکھ دینا، تسی کوئی سخت لفظ آکھ دینے انہوں نے معبودہ نے متعلق، تو ای شریعت حرام نہیں، ای مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن ای جائز اگر کہیں ناجائز کا میں ذریعہ بنے تو وقت ای کام بھی حرام ہوئے سی کہ تو ساں ای کرنے کی اجازت نہیں۔ اس تو اس نے مثال ایک میں یہ بھی عرض کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو آپ حضرت عائشہ فرمایا کہ میرا دل انجے کہ میں بیت اللہ ان تعمیر کر دیواں جی کو حضرت ابراہیم تعمیر کیتا ہے، کیونکہ بعد جی قریش مکہ نہیں تعمیر ہے، اسے جو نا دو ترے تبدیلیاں کیتیاں۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ نے دو دروازے رکھے، ایک ہی پہلو بندے داخل ہونے ہیں، دوئی پہلو نکلوانے ہیں۔ دوسرا دروازہ جڑا وہ زمین تے ہے، جڑا بندہ بھی بابو جی دروازے عام ہونے، لیکن قریش جڑا انہاں ایک تو ایک دروازہ کر دیتا ہے، ایک ختم کر دیتا ہے، دوسرا انہاں دروازہ اونچا کر کے لا دیتا بھائی جیساں اسی اجازت دیساں پوڑی لا کے سڑی اجازت نہ اندر بڑھ سکنا، سڑی اجازت نہ ہوئے تو کوئی بندہ تاکہ اندر نہ وڑے۔ ایک ہے نا وہ حتیم بار کھڑ دیتی تھوڑی جی جڑی کعبے نال چھوٹی جی دیوار ہے، ان دو ترے انہاں تبدیلیاں کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی خواہش یہ ہے کہ میں اس تعمیر انہوں کر دیواں جی کو حضرت ابراہیم کیتا ہے، اور یہ گل بھی جائز ہے اور مباح بھی ہے، بہتر بھی ہے کہ بھائی بیت اللہ اپنی اصلی تعمیر سے آویں گے اور اپنی خواہش بھی ہے۔ لیکن آپ حضرت عائشہ فرمایا کہ توڑی قوم نمی نمی مسلمان ہوئی، میں ممکن ہے ایسا تبدیلی کراں تو اس سے کوئی فتنہ کھڑا ہو وجے اور لوگوں نے اندر کوئی انتشار آ وجے تو انہوں نے نوے نوے مسلمان ہونے نے رعایت کر کے میں اپنی خواہشاں پورا نہ کرے، یعنی میرا دل ہی کہ میں کراں لیکن فتنہ نہ مچ وجے۔ ہونی بیت اللہ نے تعمیر اس انداز ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے تعمیر ہے بے شک ہے، لیکن یہ اللہ نہ حکم یا فرض یا واجب چیز نہیں، ایک مباح چیز ہے کہ بھائی کہیں عمارت نے دو بوئے ہونے چاہیے، ایک ہونا چاہیے نہ، اتنا ہونا چاہیے نہ، تھلے ہونا چاہیے نہ، یہ ایک مباح جو امر ہے۔ لیکن اس سے فتنے نہ ڈرے تو آپ فرمایا کہ میں یہ کام نہ کرے، اور یہ بات انہی ہویا۔ بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے دور حکومت انہیں ایسا بنا دیتا ہے انہیں جی کو حضرت ابراہیم نے، لیکن جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف اساں وٹ ڈھا کے تے وقت اساں اسی تعمیر تے اور نعرہ ہی لایا کہ جڑے حضور نے زمانے اور خلفائے راشدین نے زمانے بیت اللہ نہیں تبدیل کیتا گیا تو ان کو اور تبدیل کرنا ہے۔ مقصد اندر یہ ہے کہ قیامت تک ابن زبیر نے گل بنی راسی تے یہ سڑا مخالف ہے، لہذا انہیں بیت اللہ ڈھا کے وقت تعمیر کیتا۔ وقت جڑے بنو عباس آئے تو انہاں آخر جی اسی سائن نے ان تعمیر کرساں جی کن حضور نہیں خواہش ہے،
تو اس وقت وقت امام مالک فتویٰ دیتا انہاں آخر جی ہوں اس بیت اللہ نہ کوئی بادشاہ نہیں چھیڑ سکنا، ای تو بادشاہ نے ہاتھ نہ کھلونا بن وے سی، جیڑا بادشاہ آسی وہ آسی جی نہیں پچھلی ٹھیک ہے ڈھا کے مت بناؤ، اگلا آسی مت بناؤ تاکہ میری گل بنی رہے۔ تو حضرت امام مالک منع کر دیتا کہ وہ ہوں جی کون بن گیا، اور یہ چونکہ حضور نے دور بھی انہیں ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس انجی کھڑا رہے۔ تو یہ اگر چیزاں جہاں اتنی ضروری نہیں تے بندہ جناب اس تے گردنا پہ لانیاں تے سوٹیاں پہ چلنیاں تے بکے پہ چلنے تے اللہ انہاں چیزاں تو منع کر دیتا کہ اے جا کام نہ کرو جس سے تسا نہیں سچے دین نقصان پہنچ ونجے۔ ایک حدیث چا فرمایا نا کہ اپنے ماؤ پیو گالیاں نہ کڈو، تو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنے ماؤ پیو تو کوئی بھی گال نہیں کڈے نا، تو آپ فرمایا جڑے کہیں نہیں ماؤ پیو گال کڈے سو تو جواب ایک تسا نہیں ماؤ پیو گال کڈے سی، تو گویا جڑا جواب چوساں گالی ڈھینی پئی تو اس نے سبب تے آپ بنیا جس پہلے گال کڈی، تو گویا کہیں نہیں ماؤ اگر گال لبنی پئی تو اس نے اگر اس گال کڈی تو اپنی ماؤ گال دے معاملے نے سبب بنیا، تو آپ فرمایا رک ونجو ایجا کام نہ کرو جیسے اگلا گناہ بھی جڑا حالانکہ اس گال اساں کڈی۔ ایسیاں چیزاں جڑیاں شریعت مباح ون انہاں تے سختی نہیں اجازت نہیں کہ بھائی نماز تو بعد اسی دعا منگنے ہیں، یہ دعا جڑی یہ 1400 سال تو ایک عمل لگانا، لیکن کئی بندے مجبوری تو وہ اٹھ وینا تو اسان نپ کے دو سٹنیاں بہت سے دعا مانگ کے بائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں جی کئی مسیتیاں زمین تو جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی تو زمین بہت اچھی آکی لہذا اساں مار کٹائی شروع ہو گئی، لیکن یہ بھی جڑے آکھنے والے نے بھی چونکہ شیطانی کرے نے نا تو آمین شیطانی نہیں ہونی چاہیے اتنی، اگر کوئی آمین اچھی آکھنا پیا یا اس کا ذہن ہی بن گیا کہ میں اچھی آکھنی تو اتنی اچھی بھی نہیں اس گٹھا کھڑوتا تو اس گٹھا جواز دینی پئی تو یہ شیطانی پہ کرے، یہ جی بندے نے علاج تو ہونا چاہیے خاص طور سے حنفیاں مسجدان، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی سنت سمجھ کے اتنی آمین آپ دینا جڑی باقی اسی جھکی آکھنے پہ تو اساں اس سے لڑائی جھگڑا کرنے نہیں تو ضرورت نہیں۔ میں ان مثال دینا پا کہ بھائی یہ بھی گل اور اگلی گل بھی یاد رکھے، ای نہ کہ مول صاحب آمین نہیں اجازت دے دیتی، اپنی نفس اور خواہش کے مطابق کوئی عمل کرنا شریعت اس نے اجازت نہیں۔ اگر میں کوئی اتنی تحقیق ہو گئی کہ میں اتنی کتابیں پڑھ کے دیان اتنا میں جناب اس نے اتفاقی اور اختلافی تمام مسائل میں وے کے دین تمام حدیث سے میری نظر پہ پہنچ گئی تو بات میں ایک عمل سنت سمجھ کے شروع کرے نا تو اس واسطے تو میرے واسطے کوئی گنجائش نہیں کھڑا سی، لیکن انجی کئی بندے کتاب تک آئی ہے جی ہو سکتے بخاری میں جہیں لکھا ہوا مسلم میں جہیں لکھا ہوا تو میں تو جی میں بخاری نے حدیث سے عمل پہ کرے نا، یا تو اتنا سیاح تو بخاری نے ساری حدیث سے عمل کرنا، ای کے مطلب ہے جڑی جس سے دل کرے اس سے بخاری نے عمل کر کے نو تو جس سے دل نہیں اس سے نہ کرو، اے جی حدیث عمل میں تو کیسا بھائی انہیں حدیث بھی بخاری چن اس سے تو عمل کرے سے تو ای اپنی خواہش نہ جڑا نا ای نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو کہہ لے حدیث بیعت ہویا تو اس آکے حضرت میں چونکہ تو سنی بیعت کر گئی تھی تو میں ہوں حنفی پڑھنا، تو حضرت فرمایا بھائی کہیں ویلی بھی یہ نہیں کرنا، تو جو کچھ جمیں وہ ہی رہو، تو میری بیعت کی وجہ تو اگر تو اس مسئلہ کا حق سمجھے ہے تو حدیث اور قرآن نے روشنی نہ تو شروع کیتا ہے تو خواہش پیچھے تو مسلک تبدیل نہ کر کہ ہوں میں انہیں پیرا نہ بیعت ہو گیا تو ان پیر چونکہ رفع یدین نہیں کرے تو میں بھی نہ کرے۔ تو حضرت بہت بڑی اساں چوٹ ماری کہ تسی اپنے نفس نی خواہش واسطے ہد لگے وینے ہو، اپنے نفس نی خواہش واسطے ہد لگے آنے ہو، کڑیاں 3 طلاق دے دیتی ہیں ہوں کوئی شکل نہیں بننے والا، حدیث آقا ایک ہوئی ہے اس آقا آج تو بعد میں بھی ہاتھ ہتھی بنے سا داڑھی نال تو جناب آمین شروع ہو گئے رفع یدین تو یہ کوئی 50% 60% تو انہوں جڑے شوڑے زنانیاں چھوڑی بیٹھے اور اس تو ہونا اپنی جان چھڑاونے واسطے ہونا ای بنے پہ، تو ہر چیز نہیں ایک حد حدود ہے اور اس نے اندر رہنا چاہیے، اختلاف ہے اسے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس نہ دل شکنی ہوئے، تو ایسیاں چیزیں جڑیاں مباون انہاں تے شدت نہیں، ہاں جڑی اسلام نے بنیادن انہوں نے اندر جتنی سختی بھی کی تھی ونجے شریعت اس تو منع
نہیں کرے ڈی۔ تو پہلی آیت فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ تو علاوہ جن لوگوں نے انہیں عبادت کرے نے انہوں گالیاں نہ کھڈو، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ان اللہ برا بھلا آکھن لگ پوسن اور تجاوز کر ویسن حد تو بغیر علم، بغیر معلومات اور علم تے، کذالک زینا لکل امت عملہم، باقی جیڑا بندہ جتھے کھڑوتا ہونا نا وہ سمجھنا کہ میرے تو بڑا حق تے کوئی نہیں۔ تو اللہ بہن اسا دنیا چونکہ دارالامتحان بنایا تو اسا ہر بندے نے عمل اسا مزین کر کے پیش کرے نے، یعنی فطرتی طور تے ہر بندہ اپنے اعمال تے مطمئن ہونا کہ یار جتھے میں کھڑوتا میں بالکل ٹھیک ہاں، باقیاں تو پتہ ہی کوئی نہیں، جڑی میں کو معلومات ہیں کہیں کو بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن یہ ہر کہیں نے دماغ گل ہونی، تحقیق کیتی کرو اور کھلے دلے نہ تحقیق کیتی کرو کہ اللہ اور اس نے رسول نہ حکم اور مسئلہ کے ہوئے ثم الی ربہم مرجعہم، ٹھیک ہے۔ تسی کہیں ہندو کافر کو بھی پوچھو تو ہندو تھوڑا مطمئن ہے اپنے مذہب، یہودی، عیسائی، مجوسی، جڑا جتھے کھڑوتا، یعنی اپنے جڑے نکے نکے فرقے ان سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے نہ چھوڑ دو، جڑے کفر تے کھڑوتے ہیں ان بھی اپنے کفر تے راضی کھڑوتے ہیں کہ اسی بالکل ٹھیک ہے جی، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ تو اللہ بہن ہر امت اپنے عملہ خوبصورت سمجھنی، ثم الی ربہم مرجعہم، وقت انہاں سارا نے رجوع اپنے رب نی طرف ہو سی، تو اللہ انہاں سارے عملہ نے متعلق انہاں نے فیصلے کرے سن قیامت داڑے۔ آخری اگلی آیت وچ فرمایا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آن کے کچھ پیشکشاں یہ جیاں بھی کرے نے کہ اگر تسی سیڑا فلانا معجزہ یا فلانی سیڑا مطالبہ پورا کر دیو نا تو اسی تو سٹ ایمان گنا سا۔ اس وچ انہوں نے بڑے بڑے مطالبے ہونے آئی، صفا پہاڑی سونا ہو ونجے اور جناب مکے وچ نہراں وگن لگ پون اور ایتھے باغات ہون اور ایتھے فلانی شے ہوئے، اس قسم نے انہوں نے نشانیاں اور معجزے منگنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تے اس تے قسم چاہنے۔ تو جڑے مسلمان ہیں نا انہوں نے رشتہ دار بعض دفعہ انہوں نے دلے چاہنا ہے کہ یار اللہ واسطے تو کوئی مشکل نہیں، تے اگر اللہ ان معجزے وکھا دے ون تے ان سڑے بہنا برا بھی کفر تو بچ ویسن تے دوزخ تو بچ ویسن، انہیں مان گنا سن۔ تو اگر یہ جی نشانی وکھا دیتی وجہ تو کیا حرج؟ تو انہوں دو نے تھے جواب اقسموا باللہ جہد ایمانہم، فرمایا ان بڑیاں پکیاں قسمہ کھینے اللہ نہیں ہے کہ لئن جاءتم آیتن، اس آیت تو مراد کوئی خاص نشانی جڑی ان منگنے پہ کہ اگر نشانی آ ونجے تو لیؤمنن بہا، اسی اس نشانی تے ضرور بے ضرور ایمان گنا سا۔ انہاں ایک جواب تو یہ دیو کہ انما الآیات عند اللہ، معجزے، کرامتاں، نشانیاں وکھاونا ای میڈا کام نہیں، ای میڈے اللہ نہ کام، یعنی میں نبی اپنے اختیار نہ تو سا نشانیاں نہ تکینا، میں بھی نشانی اس ویلے میرے ہاتھ جو ظاہر ہونی جڑے اللہ وکھواونا چاون۔ تو ایک گل تو یہ کہ تساں نے مطالبے میں پورے نہیں کرنے، مطالبے رب پورے کرنے، اللہ چاہسن تو تساں وکھا دے سن، نہ چاہسن تو نہ وکھا سن، ایک گل۔ دوئی مسلمانہ جواب ہے کہ وما یشعرکم، اے ایمان آڑے ہو تساں نہیں پتہ، میں انہوں نے دلاں جاننا انہا اذا جات لا یؤمنون، اگر میں یہ نشانی نہ دے بھی دیواں تو انہیں ایمان بت بھی نہیں آن، جب انہیں ایمان آنے ہی نہیں تو تسی کیوں پریشان ہونے ہو کہ اللہ نشانی میں کھا دیواں تو انہیں ایمان گنا سن، انہیں ایمان کو نہیں آن، کیونکہ اگر انہیں ایمان آنا ہوگا تو چند روٹنے تو وڈی بھی کوئی نشانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتنے معجزے بھی کھا چکے ہیں، وقت قرآن مجید جیسا معجزہ آیا پیا جڑا اس تے ایمان نہیں آنے نا وہ ایک پانی نے چشمے تے ایمان گنا سی، اس تو مسلمان اس تے پریشان نہ ہوون کہ ان ایمان گنا سن تے دوزخ تو بچ ویسن، انہیں ایمان کو نہیں آنا، جنہیں آنا انہیں آنا، باقی ان سارے مومن ہو جن اج نہیں آنا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، فرمایا نشانیاں آ بھی ونجن تے انہوں نے دل اور اکھیاں وت پھر بینیاں کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جی کون پہلیاں نشانیاں ویکھنے تو بعد انہیں ایمان نہیں آدا تو ہن بھی انہیں اکھیاں پھیر گھنیاں تے دل اپنے نہ پھیر گھننے انہیں ایمان کو نہیں آنا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اسا انہیں سرکشی وچ انجیاں ہن چھوڑی رکھنا جی کون ان ہن چھٹے پے اور اپنی مرضیاں پہ کرنے تے انہاں نشانی وکھا بھی دساں تے ان وات بھی انجیاں ہونی کفر نے اندر پیر آسن انہیں ایمان کو نہیں آنا۔ اس تو ماں اگلی آیتاں جانا پہ 8ویں سپارے نے آغاز ہے کہ ای تے نکیاں نشانیاں منگنے پہ اگر میں انہاں واسطے مردے بھی زندہ کر دیواں نا
تو انہیں نہ آکھن کی میرا نبی سچا نے انہاں وقت بھی ایمان کو نہیں آن تو جڑے اتنے کھڑوتے ہیں ان نشانیاں تے ایمان آنے سن اس تو جڑیاں نشانیاں میں اپنے نبی نے ہتھوں وکھا دیواں انہوں نے آکھنے تے تسی موجدے منگنے اور موجدے نے لونے دیاں فرمائشاں تے خواہشاں نہ کرو انہیں ایمان کو نہیں آنا ایمان ظاہر ہے جو اسی آنا جیسا اللہ تعالیٰ توفیق دیوان تو وہ بغیر موجزہ تو بھی ایمان کے نام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ